ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کے کولیپس ہونے کے بعد جنگ کا جو بالکل پانسا ہے وہ ایران کے فیور میں پلٹ چکا ہے۔ ابھی یہ جو ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کولیپس کر گیا ہے، بہت زیادہ ڈی گریڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ اب وہ ایفیکٹولی کام نہیں کر سکتا ہے، ابھی اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایکسپرٹس اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ جو نیوٹرل سورسز ہیں وہ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ایران کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے۔ لیکن ایک بات تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کی جو پینیٹریشن ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کیجویلٹیز کے نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ایران کے ویپن جو وہ بہت ایفیکٹولی آگے جا کر ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، اور ایران نے، حزب اللہ نے اپنے حملوں کی جو پیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ کچھ دیر ابھی ہوئی تھی، کچھ دیر پہلے جب وہ اٹیک کیا گیا تھا ایران کی جانب سے اسرائیل پر، اور ابھی ایک اور ویو جو ہے وہ فائر کر دی گئی ہے اسرائیل پر، 74th ویو جو ہے وہ اسرائیل پر فائر ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو 73 ویو ہے یہ کافی گھنٹے جاری رہی ہے، اس کے اندر کئی سارے سالوز جو ہیں وہ اسرائیل پر لانچ ہوئے ہیں، اور 73 ویو کے اندر ان کی 400 سے زیادہ کیجویلٹیز جو وہ ہوئی ہیں۔ اب 74th ویو جو وہ فائر کی گئی ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ ایفیکٹو جو بتائی جا رہی ہے، اور اس میں تل اویو نشانہ بنا ہے، سینٹرل اسرائیل کے ایریاز نشانہ بنے ہیں، اور ریجنل جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی درمیان ایک اور رپورٹ جاری ہوئی ہے اسرائیل سے کہ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر 10,000 نمبرز آلریڈی جب وہ اسرائیل کو چھوڑ چکے ہیں، ریورس مائگریشن کا آغاز وہاں پر ہو گیا ہے، اور وہ مصر کے راستے جب وہ وہاں سے جا رہے ہیں ٹورڈز یورپ اینڈ ٹورڈز امریکہ۔ تو یہ یورپین پالیسی ہے کہ وہ الٹا مزید مائگریشن یورپ کی طرف کروا رہے ہیں، پہلے یوکرین جنگ سے مائگریشن، اب مڈل ایسٹ کی جنگوں سے مائگریشن۔ تو سب سے زیادہ جو آخری چیز یورپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ باقی ریجن سے مائگریشن یورپ کی طرف ہو، یہ تو سب سے لاسٹ چیز ہے۔ تو لیکن اس جنگوں کا یہی نتیجہ نکل رہا ہے، تو یورپ کو بہرحال اب بھی وقت ہے کہ وہ جو ریشنل اپروچ ہے اس کو لے، وگرنہ اس جنگ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، اینڈ امریکہ کے لیے پہلے دن سے اس جنگ کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا۔ جو بیٹل آف ہرمز ہے وہ سب سے بڑی ظاہر ہے ہزیمت بنی ہوئی ہے، اور ہرمز کا جو کرائسس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سپر پاور کے لیے۔ اب یہ صرف آئل کا معاملہ نہیں رہا ہے، بلکہ جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بالکل ہر ڈائمنشن کے اندر جا کر ہٹ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ویسٹرن بڑی ٹیک کمپنیز ہیں، امریکن بڑی ٹیک کمپنیز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کیسے؟ بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ان کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، ان کا جو باقی انفراسٹرکچر ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک اسپیشل گیس چاہیے ہوتی ہے۔ وہ گیس جو ہے وہ قطر سے آتی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی ہے، اس گیس کی سپلائی بھی بند ہو گئی ہے، یعنی جو ڈیٹا سینٹرز کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، جو باقی انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، جو ان ٹیک کمپنیز کے لیے انتہائی ضروری ہیں، وہ اسپیشل گیس ان کو چاہیے ہوتی ہے جو قطر سے آتی ہے، اور اس وقت وہ بند ہو چکی ہے۔ تو اب یہ ٹیکنالوجی بھی ویسٹ کی انڈر تھریٹ آ گئی ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہرمز یعنی کہ وہ سب سے بڑا کارڈ ہے جو اس وقت ایران کے پاس آ چکا ہے، اور آلریڈی ایک ہنگامی صورتحال ہے، مختلف ملکوں نے راشننگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ راشن سے مراد ہم نے آپ کو بتایا کہ جو کوانٹٹی ہے وہ فکس کر دی جاتی ہے کہ اتنا پیٹرول آپ کو ملے گا۔ برطانیہ سے یہ خبر آئی، اب پاکستان سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، پاکستان بھی اس طرح کے اقدامات اٹھانے کے اوپر جو غور کر رہا ہے، ویتنام اس طرح کے اقدامات اٹھا چکا ہے، بنگلہ دیش، انڈیا، باقی مختلف ممالک، جاپان، ساؤتھ کوریا اس وقت انڈر سویئر پریشر ہیں، اس لیے وہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ جاپان، ساؤتھ کوریا براہ راست ایران سے بات کر رہے ہیں، ان کی اکانومیز کا سانس بند ہو جائے گا، یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں اب یہ کرائسس شروع ہو گیا، اور اگر ٹرمپ نے یہ جو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، اگر وہ آئیلینڈ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، ایران کی انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، تو پھر ایران تو فوری رسپونڈ کرے گا، اور جب وہ رسپونڈ کرے گا تو ایسی تباہی آ سکتی ہے جو irreversible ہوگی، اور بہت سارے تھنک ٹینکس یہ وارن کر چکے ہیں کہ اس کا جو کرائسس ہے وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن دنیا سے ہو سکتی ہے، اور پھر جابز لاکھوں کی تعداد میں ختم ہو سکتی ہیں، لوگ شہروں کو چھوڑ کر واپس گاؤں کی طرف جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ بھی اس کا ایک رزلٹ جو وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس اینٹیٹی کو روکا جائے جو کریزی آئیڈیاز کے تحت ایک لاحاصل جنگیں چھیڑنے پر مجبور ہے۔ اس وقت مجھے بتائیں کہ اس جنگ کا حاصل اصول کس کے لیے ہے، یہ جنگ کس کے لیے لڑی جا رہی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟
खुद अमेरिका का आप सारा मीडिया उठाकर देख लें, उनके पास इस सिंगल सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं है कि ये जंग हम लड़ किस लिए रहे हैं, हमारे इसमें प्लानिंग क्या है, हमारा इसमें हासिल उसूल क्या है। इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब अमेरिका के पास नहीं है और अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग छेड़कर बैठ गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जंग जब वो छेड़कर बैठ गए, जिसमें उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री, उनकी ताकत, उनका एम्पायर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। लेकिन उनके पास इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं है कि उन्होंने जंग छेड़ी क्यों और इससे वो लेना, उनका हासिल उसूल क्या है। तो तमाम कड़ियां तो ये बताती हैं कि ये जंग उन्होंने इजराइल के लिए छेड़ी है, तो फिर अमेरिका का इसमें क्या मफाद हुआ। बहरहाल अब जनाब अली सूरत हाल यह है कि सबसे पहले हम हेडलाइंस आपके साथ शेयर करते हैं। 74th वेव जब वो फायर की गई है, एज वॉर शिफ्ट इन फेवर ऑफ ईरान, जो एयर डिफेंस कोलैप्स हुआ है, ईरान बार बार अभी एक बार फिर उसने ये दावा किया है कि इनका एयर डिफेंस फायर हो चुका है। अब ये ईरान अपने दावे को रीअसर्ट कर रहा है, तो अभी हम वेट करेंगे अगले 24 घंटों के अंदर के इस दावे की कितनी तस्दीक होती है, क्योंकि अगर ये क्लोज टू 60-70% भी सही है तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि फिर होने क्या जा रहा है इसमें। तो जनाब अली वॉर जो है वो शिफ्ट हो गई है, पलड़ा भारी हो गया ईरान का अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, और तल अवीव पर अटैक हुआ है। पतिया, तकवा, हलोन का एरिया, रमत गान का एरिया, ये सारे बहुत ही उनके एलीट जहां पर रहती है वो एरियाज हैं, बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं। ये तल अवीव के सराउंडिंग के सारे एरियाज हैं। यहां पर हैवी मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, खैबर शिकन, खुरम शेर, ये हाइपरसोनिक उनका मिसाइल है। और कल रात जो बरसे हैं ईरानी मिसाइल वो यही है, खुरम शेर और खैबर शिकन मिसाइल, खास तौर पे खुरम शेर 4 जो है, इसी के नतीजे में उनकी बहुत ज्यादा मैसिव कैजुअलिटीज हुई हैं। तो अगर ये पेनिट्रेट करना शुरू कर दें इजरायली एयर डिफेंस को, इजरायली एयर डिफेंस फारिग हो जाए और ये वहां पर गिरना शुरू हो जाए, तो ये इजराइल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ये 20-30 मिसाइल जो है वो सिर्फ तल अवीव का हुलिया बिगाड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो ये सारा मामला ही उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि इजराइल को ज्यादा अपना नुकसान उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता है जिस तरह लेबनान ने किया है, जिस तरह ईरान कर रहा है, जब बाकी मुल्कों ने किया है। उनको इसकी आदत नहीं है, उनको सिर्फ ये आदत है कि वो बाकी जगहों पर जाकर तबाही मचा सकते हैं। अच्छा, इसी दरमियान जनाब अली अमेरिकी जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। सऊदी अरेबिया में जो बेस है, बहरीन में जो 5th फ्लीट है, वहां पर क्याम बैलिस्टिक मिसाइल और जुल्फकार मिसाइल ये इस्तेमाल हुए, और फतेह मिसाइल भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी अमेरिकी बेसिस के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया है। ईरान ये कह रहा है कि ये हमारे प्री प्लान्ड सिनेरियोज हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे प्री प्लान्ड सिनेरियोज हैं। इससे ईरान बताना चाहता है कि वो कितनी कैलकुलेटेड अंदाज में जंग लड़ रहा है, कि उसको अंदाजा था कि एक ना एक दिन इनका एयर डिफेंस इस हालत में आएगा, तो फिर वो किसी और अंदाज में इस जंग को लड़ेंगे। यानी ईरान तो पहले दिन से डिफेंसलेस है ना, लेबनान तो पहले दिन से डिफेंसलेस है, गजा तो पहले दिन से डिफेंसलेस है, उसका तो कोई एयर डिफेंस नहीं है। ज़ाहिर ईरान का जो एयर डिफेंस है, जो त्यारे वो गिरा रहा है, वो बहुत ही एक तारीखी है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और अभी तक उनका एयर डिफेंस काम कर रहा है। बट बात करने का मकसद ये है कि अमेरिकी एयर पावर तो कहीं भी जाकर उनके जहाज हिट तो कर सकते हैं ना, बुनियादी बात यह है। तो पहली बार अगर इसराइल डिफेंसलेस हो गया है तो फिर क्या बनेगा इसराइल का। यूएस और इजरायली डिसीजन मेकर जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि जो टेक्टिकल और ऑपरेशनल सक्सेस है वो तो अचीव हो रही है, लेकिन जो सबजुगेशन ऑफ ईरान है वो अचीव नहीं हो रही है, और जो उनके जवाबी हमले वो जारी हैं। और एक कंफ्यूजन जो है वो बाकायदा तौर पर सेंटकॉम में नजर आ रही है। उनकी भी अनाउंसमेंट जो हैं, उनकी भी जो जैसे वहां पर ट्रंप की बातें हैं, तो सेंटकॉम की बातों में भी एक कंफ्यूजन जो वो नजर आना शुरू हो गई है। एज मल्टी लेयर जो अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस नेटवर्क है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गया है और शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन ईरान फेवर, जिससे सारा पलड़ा भारी हो गया ईरान का। अच्छा, अब सेंटकॉम का जो डेटा है उसके मुताबिक अमेरिकी एयर स्ट्राइक जब वो कम पड़ रही हैं, उनके नंबर्स नीचे जा रहे हैं, और रोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है पीट हेसेथ, वो वहां पर खड़ा होकर कहता है कि नहीं, हम तो रोज एस्केलेट कर रहे हैं। यानी देखें, ये आपने बताना होता है कि एस्केलेशन कंट्रोल आपके पास है, लेकिन जो डेटा है वो ये शो कर रहा है कि नहीं, एस्केलेशन कंट्रोल अमेरिका के हाथ से निकल चुका है, इजराइल के हाथ से निकल चुका है। और इससे पिछली वीडियो में हमने इजरायली मीडिया की रिपोर्ट भी आपके सामने रखी, जिसमें वो कह रहा है कि कंट्रोल तो ईरान के पास है। अब जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है ईरान का, वो ये कह रहा है कि हम डिफेंस से ऑफेंस फेज में बाकायदा तौर पर जा चुके, ऑफेंसिव फेज के अंदर हम इस वक्त हैं। अब ये रिपोर्ट आप देखिए,
جو سیٹلرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں تھاؤزنڈز ان نمبر جو ہے اسرائیلی سیٹلرز وہاں سے جا رہے ہیں. ریورس مائگریشن شروع ہو گئی ہے ٹورڈ یورپ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, اور مصر کی جو کراسنگ ہے وہاں سے وہ ہوتے ہوئے جو سینائی کا ایئرپورٹ ہے وہاں سے وہ واپس جب وہ جا رہے ہیں. اور بین گورین چونکہ کام نہیں کر رہا تو اس لیے ان کو وہاں سے جب جانا پڑ رہا. اور اس میں فورن سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں, غیر ملکی جو سٹوڈنٹس یہاں پر آئے ہوئے تھے. اچھا, یہ جو کراسنگ ہے مصر والی یہ 24 اور ایکٹیویٹی بن گئی ہے, یعنی اب 24 اور وہاں پر سیٹلر جا رہے ہیں. یہ مکمل طور پر اس وقت بزی ہو چکی ہے, اور باقاعدہ ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو تل ابیب سے, یروشلم سے, سینٹرل اسرائیل سے اسرائیلیوں کو سیفٹی کی گارنٹی دے کر اس کراسنگ کو کراس کروا رہی ہیں. جیسے مطلب آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل میں یہ صورتحال پیدا ہونا تھی کہ وہ باقاعدہ آرگنائزیشنز اب میدان میں ہے کہ بھئی ہم اتنے پیسے دو اور تمہیں یہاں سے ہم نکالتے ہیں. یہ اسرائیل کے اندر سے ابھی جیسے آپ نے دبئی میں دیکھا نا کہ وہ پرائیویٹ فرمز آ گئی ہیں اور جو بزنس مین ہیں, ایلیٹ پیپل ہیں, بلینئرز ہیں, وہ $1 ملین ایک سیٹ کا دینے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے. تو اسرائیل میں بھی وہ آرگنائزیشنز ایکٹیو ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے سیفلی مصر کے راستے نکالتے ہیں. یہ اسرائیل کے اندر کی صورتحال ہے. اور اگلی بات سنیے, جو اس وقت اسرائیلیوں کو چڑ ہے اور انتہائی وہ غصے میں ہیں, انتہائی غصے میں آئے ہوئے ہیں. مصر نے اس کراسنگ جو فیس ہے وہ بڑھا دی ہے. اس وقت اسرائیلی اتنے غصے میں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے باقاعدہ جا کر مصر کے ڈپارٹمنٹس کے اندر, ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹس کی ہیں. اسرائیلی جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو الگ سے کمپلینٹس کی ہیں. سوشل میڈیا پر بائیکاٹ موومنٹس الگ سے مصر کے خلاف چلا رہے ہیں. مصر نے کیا کیا ہے کہ اس کراسنگ کی جو فی ہے وہ بڑھا دی ہے. اس کی جو فی تھی وہ $15-20 ہوا کرتی تھی, اس وقت انہوں نے $60 کر دی. تو وہ کہہ رہے ہیں مصر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے, یہ صورتحال کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اس نے جناب علی دیکھیں جو فی بڑھا دی ہے وہ $15 سے $20 سے $60 کے اوپر مصر لے گیا. اور پتہ چلے کہ بعد میں وہ 2-4-6 دنوں کے بعد, 10 دنوں کے بعد اس کو $100 کر دے. تو وہ شدید اس وقت جب وہ غصے میں, اور کہہ رہے ہیں بائیکاٹ موومنٹس لا رہے ہیں مصر کے خلاف, اور کہہ رہے ہیں بڑی اور زیادتی ہو رہی ہے, اور باقاعدہ جا کر جو ہے وہ کمپلینٹس بھی فائل کر رہے ہیں. بہرحال اب اندازہ کریں تو ادھر جو اسٹریٹ آف ہرمز کا کرائسس ہے, گلوبل ایئر لائنز شدید ترین کرائسس کے اندر آ گئی. گلوبل ایئر لائنز فیس کرائسس ایز وار آن ایران ڈسرپٹ انرجی اینڈ روٹس. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں یہ بند ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کو بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. ان کا جو روز کا ایکسپینس ہے وہ تو ہو رہا ہے نا, اور پھر آئل بہت اوپر جا چکا ہے, یہ پرائسز بہت اوپر جا چکے ہیں, بہت سارے بزنسز میں ٹھپ ہو سکتے ہیں. ایک جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو جتنا نقصان ان 20-22 دنوں کے اندر ہو گیا ہے دنیا کا, یہاں پر جو بزنسز متاثر ہوئے ہیں ان کو ریکور ہوتے ہوتے 10 سال لگ جائیں گے صرف اس خسارے سے نکلتے ہوئے. اتنا نقصان یہاں پر ہو چکا ہے. تو اگر یہ جنگ مزید آگے چلتی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کرائسس, جیسے میکرون نے خود کہا کہ یہاں پر دنیا میں قحط آ سکتا ہے. یہ بڑے خوفناک کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو ایران کی جو ریٹیلیشن ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا گلوبل ٹیک کی سپلائی چین کو. وہ بالکل اندازہ نہیں تھا ٹرمپ انتظامیہ کو. یہ صرف اسی گھمنڈ میں گئے ہیں کہ بس اسرائیل کہہ رہا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے اڑا دو, جیسے ہم نے باقی سب دیکھیں. دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو ون دا وارس. انہوں نے جنگیں جیتنی نہیں ہوتی. ایک میں آپ کو ایک سوچ ان کی بتا رہا ہوں, عراق اور یہ ساری جنگیں انہوں نے جیتی نہیں ہیں, نقصان اٹھایا. لیکن چونکہ اسرائیلی لابی ہے تو اسرائیل کو صرف کیوس چاہیے اس ملک میں, اس کو اس ملک کو بس اجاڑنا ہے, اس کی بس ہڈی پسلی توڑنی ہے, اس کو بس انتشار کی طرف دھکیلنا ہے. تو یہاں بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑا آسان ہے, یہ تو ہم نے ہر ملک میں کر لیا ہے, یہاں پر انتشار ہم پھیلا ہی لیں گے. لیکن ابھی تک وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں, اور الٹا جو صورتحال بیک فائر ہو رہی ہے. اب دیکھیں ہیلیم گیس ہے, یہ ہیلیم گیس ہے وہ ٹیک انڈسٹریز کو چاہیے ہوتی ہے. کس لیے؟ اب آپ ذرا اندازہ کریں, سیمی کنڈکٹرز اگر آپ نے بنانے ہیں جس کے اوپر پوری, اگر آپ کی ٹیکنالوجی کی جو عمارت ہے وہ سیمی کنڈکٹر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر سیمی کنڈکٹرز کو بہت ڈسکس کیا, خاص کر یہ جو ٹریڈ وار ہوئی ہے اس میں ہم سیمی کنڈکٹرز کو ڈسکس کرتے رہے. آپ کی جو ٹیکنالوجی کی عمارت ہے وہ سیمی کنڈکٹر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہی آپ کو, آپ کا جو پروسیسر ہے, آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ متاثر کرتا ہے سیمی کنڈکٹر جو چپ بنتی ہے اس سے. تو سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ, میڈیکل
جو مینوفیکچرنگ اس کی ہو رہی ہے. اسپیس لانچز اگر آپ نے کرنی ہے اور اگر آپ نے ڈیٹا سینٹر چلانے ہیں, اس کے لیے آپ کو ہیلیم گیس چاہیے. اور دنیا کا جو 1/3 ہے ہیلیم گیس کا, وہ قطر کی اس گیس فیسلٹی سے آتا ہے جس کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا. لفین کی جو فیسلٹی ہے, اس کے اوپر ایران نے جب وہ جوابی اٹیک کیا, جب ساؤتھ پارس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا, اسرائیل اور امریکہ نے مل کر, بعد میں امریکہ مکر گیا لیکن مل کر اٹیک کیا گیا تھا. تو 1/3 آف گلوبل سپلائی, یہ 1/3 سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو دن میں پورا نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایسا آن لائن ٹرانسفر نہیں ہے کہ جو ادھر سے ادھر ہو جائے گا. یہ کوئی ڈیجیٹل کرنسی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سال ہا سال کا انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے. 1/3 یہاں سے آ رہی ہے, کیسے اس کو مینج کیا جائے گا؟ تو مینوفیکچرنگ آف سیمی کنڈکٹرز, میڈیکل, اسپیس لانچز, ہیوی انڈسٹریز, تمام جو ایڈوانس انڈسٹریز ہیں وہ ہیلیم گیس کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ ڈیٹا سینٹر جو مڈل ایسٹ میں ہیں یا باقی جو ساری ایڈوانس انڈسٹریز ہیں وہ خطرے میں ہیں. اب چاہے یہ یورپ میں لگی ہیں یا امریکہ میں لگی ہیں یا یہ کینیڈا میں لگی ہیں یا یہ ایشیا میں لگی ہیں, یہ جہاں جہاں پر یہ انڈسٹریز لگی ہیں, چاہے جاپان اور ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا میں لگی ہیں, یہ سب کی سب انڈر تھریٹ آ چکی ہیں. تو یہ وہ کرائسس ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ ایران کے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا جو نہ عراق کے پاس تھا, نہ افغانستان کے پاس تھا, نہ لیبیا کے پاس تھا. سو یہ اس کا جیوگرافیکل جو ایڈوانٹیج ہے اسٹریٹ آف ہرمز, یہ اس کا سب سے بڑا ویپن ہے. اور اگین ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایران ڈیسٹیبلائز ہوگا تو یہ ان کے لیے زیادہ خطرے والی بات ہے, کیونکہ پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا نا ایران میں بات کرنے کے لیے. پھر تو یہ مسلسل اور مکمل طور پر یہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز. پھر کون آ کر اس کو جب وہ کھلوائے گا, کیونکہ یہاں پر تو ملیشیاز کا راج ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو زیادہ خوفناک سینیریو ہے. آج تو ایران میں کوئی بیٹھا ہے نا بات کرنے کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے بھی ورس سینیریو یہ ہے کہ اگر آج بھی جنگ بند ہو جائے تو ہیلیم کی جو سپلائی ہے اس کو واپس روٹین پر لانے کے لیے 6 ویکس چاہیے. یہ جو پروڈکشن فیسلٹیز ہے نا, یہ بٹن نہیں ہے کہ دبا دیا تو چالو ہو گئے, دبا دیا تو بند کر دیا. یہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ بند ہو جائیں تو پھر ان کو چالو کرنے کے لیے بھی ایک پورا کمپلیکس پروسیجر ہے, اور سپلائی کو واپس اس پرسنٹیج تک لانے کے لیے بھی آپ کو کئی ہفتے چاہیے. سو آج اگر جنگ بند ہو جائے 6 مور ویکس چاہیے. یہ ٹرمپ صاحب کی کیلکولیشن ہے. اب یہ والی رپورٹ دیکھیں جو آج امریکہ سے جاری ہوئی ہے کہ فرام کانفیڈنس ٹو کرائسس. پہلی سپیچ سنیں ٹرمپ کی جب اس نے کہا ختم ہو گیا سب, ایران تباہ و برباد کر دیا. یہ سب سے پہلے حملہ کرنے کے بعد اس کی سپیچ تھی. تو کانفیڈنس جو کہ بعد میں اوور کانفیڈنس ثابت ہوا. اور اب کہاں پر ٹرمپ انتظامیہ ہے کرائسس میں. ٹرمپ وار آن ایران سپنز آؤٹ آف کنٹرول. امریکی میڈیا, جنگ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئل پرائسز بالکل اوپر جا چکی ہیں, اور اگلا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 150 کا ہے, 170 کا ہے, 180 کا ہے. یہاں پر آئل پرائسز جب جانے والی ہیں. جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ ون آفٹر ادر ہے, ایک کے بعد ایک بڑا انٹیلیجنس فیلئر آ رہا ہے. اور جو مڈ ٹرم الیکشن ہے, امریکی رپورٹ, مڈ ٹرم الیکشن خطرے میں پڑ گیا. ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن جب وہ ہار سکتا ہے, یہ آج امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. سو ٹرمپ کے سامنے چوتھے ویک میں جب ہم ہیں تو ٹرمپ کے سامنے امریکی پاور کی جو لمٹ ہے وہ ٹرمپ کے سامنے بھی آ چکی ہے اور دنیا کے سامنے بھی آ چکی. امریکی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ بہت ہمارے ہاتھ میں ریزلٹس نہیں ہوں گے. اس لیے یہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے یہ بار بار جو بات کرتا رہا کہ فرسٹ 100 آورز میں ہم نے یہ کیا. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 100 آورز کا ہی ذمہ دار تھا, تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے میں اس کو ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ میں نے تو بتایا تھا, یو ایس جوائنٹ چیف آف سٹاف نے تو منع کیا تھا کہ جنگ میں نہیں چھیڑنی چاہیے, لیکن ٹرمپ کے پریشر میں اس نے چھیڑی. تو اس نے وہ 100 آورز کا بار بار ذکر کرتا رہا ہے پہلے 4-5-6 دنوں 7 دنوں میں کہ جناب علی یہ جو ہے وہ ہم نے اچیو کیا, جو ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے تھے. اس کے بعد بھی اگر ایران کولیپس نہیں ہوا تو پھر اب ٹرمپ جانے. اور ایک میں مثال دے رہا ہوں, تو لمٹس آف دا امریکی پاور جب دنیا کے سامنے آئی ہیں اور جو ساری ازمپشن تھی ان کی فالس ثابت ہوئی ہیں, اور اب ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے وہ بھی ٹرمپ کی چیلنج ہو رہی ہے. اینٹرڈ وار ود اوور کانفیڈنس, اور ٹوٹلی مس کیلکولیٹ کیا
اور ایران کی جو کیپیسٹی ٹو ریزسٹ ہے اس کو یہ سمجھ نہیں سکا. ایران کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کو ویتنام سے بھی بڑی شکست دے سکتے ہیں, اگر یہ زمینی فوج بھی اتار دیں تو بھی ہم جو ہے وہ ان سے لڑ سکتے ہیں, اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم ویتنام سے بھی بڑی شکست جو ہے ان کو دے سکتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں. وہ اسٹریٹ آف ہرمز تو ویتنام کے پاس وہ بھی نہیں تھا, تو بہت بڑا رقبہ ہے ایران کا, سپلائی لائن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ لڑیں گے, وہ بہت لمبا عرصہ لڑیں گے اور الٹیمیٹلی جب وہ شکست دیں گے. IRGC کو امریکی فوج اتر کر بھی شکست نہیں دے سکتی, وہ لمبا عرصہ جب لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ کیوس پھیل جائے, لیکن کیوس بھی تو اس انداز میں نہیں نہ پھیل رہا اور اسرائیل کا نقصان بھی ہو رہا, اور اگر ایئر ڈیفنس کولیپس کر گیا ہے تو پھر تو مزید نقصان ہوگا. ایک طرح سے میں بات کر رہا ہوں. آخر میں واشنگٹن پوسٹ کی ایک اسپیشل رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے سبق سکھا رہا ہے ایران, اور یہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے جنگ بدل رہی ہے. جیسے تلوار سے ہم مشین گن کی طرف آئے اور اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا, پھر جب ٹینک متعارف ہوا ہے جنگ میں اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. تو اب ایران طے کر رہا ہے کہ جو فیوچر وار فیئر ہے وہ کیسے لڑی جائے گی اور کون پریویل کرے گا, کس کا غلبہ ہوگا. ایران نے بالکل بدل کے رکھ دیا دنیا کو اس جنگ نے. ان ایران دا فیوچر آف وار از کمنگ انٹو ویو. چیپ اور اٹونومس جو ویپن ہے, سستے اٹونومس ویپن جن کو بنانے کے لیے زیادہ بڑے انڈسٹریز نہیں چاہیے, زیادہ بڑا آپ کو وہ سپلائی منرلز یہ وہ کمپلیکس سسٹمز نہیں چاہیے, زیادہ پیسے نہیں چاہیے, آپ سرنگوں میں بیٹھ کر ان کو بنا سکتے ہیں. یہ اوور ٹرن کر رہے ہیں, یہ غالب آ رہے ہیں. اکنامکس آف کمبیٹ اینڈ ٹیچنگ دا US امپورٹنٹ لیسن, یہ امریکہ کو سبق سکھا رہے ہیں. اور جو سارا جنگ کی جو اکنامکس ہے اس کو بدل رہے ہیں. اب وہ سب سے جو پہلی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو پرسین ہے یہ سب سے بڑا ویپن سمجھی جاتی رہی ہے ان پچھلی دہائیوں کے اندر, اور پرسین جو ہے یہ بہت مہنگی ہے. یعنی جدید ترین جہاز ہی, جدید ترین فائٹر جیٹ ہی پرسین حاصل کر سکتا ہے, B-2 بامبرز ہی پرسین ہٹ کر سکتے ہیں. باقی جو ایڈوانس ترین طیارے ہیں, ایڈوانس ترین سسٹمز ہیں, صرف وہی پریسائزلی جا کر ہٹ کر سکتے ہیں ٹارگٹس کو. سو پرسین واز دا بگیسٹ ویپن, لیکن یہ بہت ایکسپینسو ہے. لیکن ایران جو ریولوشن لے کر آیا ہے وہ کیا ہے, سستے ڈرون, سستے میزائل, یہ بھی پرسین حاصل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرسین ہے اس کی جو ماس پروڈکشن ہے, بھئی جہاز کتنے کا آپ کے پاس ہوں گے, آپ کتنا ان کو مینٹین کر سکتے ہیں, لیکن ڈرونز آپ کتنے بنا سکتے ہیں, بلسٹک میزائل آپ کتنے بنا سکتے ہیں. سو پرسین بیکمز میس پروڈکشن. یعنی یہ جو ریولوشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ بدل گیا ہے, کہ آج کے اس دور میں پرسین کو بھی آپ میس پروڈیوس کر سکتے ہیں اور ایزیلی اس کو جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں اور اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے, کیونکہ اگر پرسین نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اسرائیل کی بیسز کو کیسے ہٹ کریں گے, آپ ریڈارز کو کیسے ہٹ کریں گے, آپ اسپیسیفک ٹارگٹس کو کیسے ہٹ کریں گے. تو خالی شہری آبادی پر تو اگر ایران حملے کر رہا ہوتا تو کچھ حاصل نہ ہوتا. مسئلہ ہی اب یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ ریڈارز تباہ ہو گئے, بیسز تباہ ہو گئیں, ان کے ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو گئے, یہ تباہ ملٹری ریلیٹڈ. تو ملٹری ریلیٹڈ آپ اس کی کیپیسٹی کو تباہ کرنے کے لیے پرسین چاہیے. تو یہ جو ایران نے پرسین دکھائی ہے اور پھر یہ بھی دکھا دیا ہے کہ اس کو میس پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. ڈرونز جن کو آپ تھاؤزنڈز کی تعداد میں بنا سکتے ہیں وہ بھی پرسین کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں. بلسٹک میزائل جن کو آپ تھاؤزنڈز کی تعداد میں پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ بھی جا کر پرسین کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں. دس از دا ریولوشن, اور اس نے جنگ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے. یہی فیوچر آف وار ہے, اور فیوچر آف وار اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ امریکہ کو جو دنیا کی سب سے ایڈوانس پاور ہے اس کو ایرانی شہید ڈرون کا کاپی بنانا پڑا. تاریخ میں پہلی بار امریکہ نے کسی کاپی بنایا, اور وہ بھی ایران جیسے ملک کا. چائنا کا بھی کاپی نہیں بنایا. تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے. سو لاجک آف وار فیئر ہیز چینجڈ, کوانٹٹی ہیز ایکوائرڈ اے کوالٹی آل اٹس اون. کہ اب کوانٹٹی نے کوالٹی بھی اچیو کر لی ہے. اب ڈرونز بناتے جا رہے ہیں لیکن پرسین اس میں نہیں ہے. سو اب کیا حاصل کیا, کوانٹٹی تعداد بھی بڑھا لی اور کوالٹی بھی حاصل ہو گئی. دس از ریولوشن. تو انہوں نے کہا, یہ بات انہوں نے باقاعدہ لکھی ہے کہ اب یہ مستقبل میں ریگولر فیچر آف وار بن جائے گا وار فیئر کا. جیسے ہم مشین گنز اور ٹینکس نے دنیا کو بدل دیا وار فیئر کو ہمیشہ کے لیے,
یہ اب چیپ ڈرونز اور یہ پرسین کی ماس پروڈکشن یہ سب کچھ بدلنے جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ مظاہرہ کہیں یوکرین میں دیکھا کہ ڈرونز کیا کچھ ثابت کر رہے ہیں. جو ادھر سے رشین ڈرونز آئے جو کہ ایران کے بیسیکلی یہی ڈرونز تھے. پہلی جو لیبارٹری یہ ثابت ہوئی کہ جس میں دنیا کا دھیان گیا کہ اچھا اب یہ فیوچر جو وارفیئر ہے وہ ڈرون ہوگا, وہاں بھی ایرانی ڈرونز ہی تھے. اور اب یوکرین نے اپنے اتحادیوں کے لیے اس ڈیٹا کو کھول دیا ہے تاکہ وہ اپنی اے آئی کو ٹرین کر سکیں ڈرون کے لیے. اور ماسکو جو ہے وہ 404 ڈرونز پر ڈے پروڈیوس کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ 1000 ڈرون وہ پر ڈے پروڈیوس کرے. تو اب یہ کمپیریزن دیکھیے, جو لاکہیڈ مارٹن ہے وہ 600 پیٹریاٹ اس نے انٹرسپٹر بنائے 2025 میں. دیکھیں یہ جنگ الٹی پڑ رہی ہے نا, تو کس وجہ سے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جنگ کی اکنامکس ہی تبدیل ہو گئی ہے. 2025 میں جو ٹوٹل انٹرسپٹر امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری نے بنائے, لاکہیڈ مارٹن نے, یہ F-35 یہ وہ سارا یہ ایڈوانس ترین سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے. 2025 میں صرف 600 انٹرسپٹر اس نے بنائے ہیں. اور رشیا پر ڈے کتنے ڈرونز بنا رہا ہے؟ 400. اور اس کو پر ڈے وہ 1000 پر لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے. 1000 پر ڈے اور وہ 600 پر ایئر. کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور ابھی جو اراش 2 ڈرون ایران نے فائر کیا بین گورین ایئرپورٹ پر, اس نے پرسین کے ساتھ جا کر ہٹ کیا. اور ماسکو یہ بھی چاہتا ہے کہ 2027 تک وہ 2000 ڈرون پر ڈے کر لے. 2027 تک 2000 ڈرون پر ڈے. تو دیٹ کنٹراسٹ ٹیلز دا اسٹوری. تو یہ جو فرق ہے انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جو سٹوری کو اور جنگ کے ریزلٹس کو مسلسل اور ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دے گا, اور بدل کے رکھ رہا ہے. اب یہ جو ڈرون ہے یہ امریکہ نے بنا تو لیا, ان کے پاس بھی ایک سستا ویپن آ گیا ہے, بٹ امریکہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتا جو ایران نے لڑنی ہے, کہ وہ لمبی جنگ میں چلا جائے. امریکہ کو سٹیبلٹی چاہیے بھئی, انڈسٹریز نے چلنا ہے, اکانومی نے چلنا ہے, وہ ڈسرپشن افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ بھی گوریلا جنگ لڑنا شروع ہو جائے تو یہ اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اب حماقت پہ حماقت امریکی ایڈمنسٹریشن نے کی ہے, اور اس کو سدھارنے کا یہ رستہ ہے کہ وہ اب یہاں سے کوئی درمیانی راستہ نکالے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ واپسی کے راستے کافی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اب امریکی امپائر بھی داؤ پر لگ گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز اگر ایران کے پاس ہی رہتا ہے تو پھر یہاں سے آئل اگر وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق اس کرنسی میں بھی سیل ہو سکتا ہے یوان میں, تو پھر امریکی امپائر کدھر گیا؟ تو یہ کافی بڑا دلدل ہے جس میں ٹرمپ انتظامیہ نے پھنسا لیا اپنے آپ کو. بہرحال امریکہ اور اسرائیل بڑی طاقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے پاس بہت طاقت ہے, بہت ریسورسز ہیں, بہت سارے ٹولز ہیں, وہ استعمال کریں گے, یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے, اور نہ ایران نے اس بات سے انکار کیا ہے. اس لیے تو ایران اس جنگ کو نہیں چاہتا تھا, لیکن ریزلٹس آپ کے سامنے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے راز رگا کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.